ٹھیک ہے یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالیں گے لوگوں پر. ہم مان لیتے ہیں انڈیا نے کیا. کدھر وہ ہے انڈیا نہیں کرتا. کدھر ہے آپ کے جرنیل جو کہتے ہیں کہ آج سونی دھرتی ہماری وردی کی وجہ سے ہے؟ اگر انڈیا گھس کے اندر آپ کے آئی جی کو اغوا کر رہا ہے, وہ گھس کے اندر بم بلاسٹ کر رہا ہے, کدھر ہے آپ کی انٹیلیجنس؟ کدھر ہے آپ کی ایک صفحے پہ ہونے کا فائدہ؟ تو آپ کے ایک صفحے پہ ہونے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا. اگر انڈیا کوئٹہ میں گھس کے کچھ کر سکتا ہے, کون یہ بات بلیو کرے گا؟ لیکن ریحام میرے خیال میں شہید کیا, ہمیں پتہ ہے بینظیر بھٹو کو کس نے شہید کیا. کسی کے نہیں, اس میں ایڈ کر لیں, اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ جتنی بھی سیاسی جدوجہد کرنی ہے اور اپنا جہاد کرنا ہے, مگر سیکیورٹی ڈیٹیل کے اندر غفلت نہیں کرنی, کیونکہ جو شہید ہو گیا وہ تو امر ہو گیا, مگر سفرنگ پیچھے رہ جاتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کو ڈبل ٹرپل کیا جائے, ہوش مندی کا تقاضا. ڈرنا تو نہیں ہے, ڈرنا تو بالکل نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, ہم سویلین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں. وہ مگر کسی یہ ایک نہیں شخص کی سمجھتے, ذات سے نہیں جڑی ہوئی, وہ یہ کسی ذات سے نہیں جڑی ہوئی, وہ کسی ایک شخص کو اڑا دینے سے ختم نہیں ہو جائے گی. اب یہی تو ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لہر ان سے ختم نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. ان کو نہ سمجھ آئے, عوام سمجھ گئی ہے. مریم نواز کو, کیپٹن صفدر کو, مولانا صاحب کو کوئی, کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں, وہ جس ایجنڈے پہ ہیں, وہ ایجنڈا کسی کی جسمانی صحت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, کسی کے جسمانی پریزنس سے نہیں جڑا ہوا. وہ پریزنس رہے گی. آپ نہیں وائپ آؤٹ کر سکتے, آپ وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے, کسی کو اڑا دینے سے آپ وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. ہاں میں سمجھتی ہوں کہ 2020 میں جس نہج پہ چیزیں آ گئی ہیں, یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور یہاں سے بیک ٹریک ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کا آخر ہے, یہ ان کا اگر 3 مہینے میں نہیں ہوا تو یہ تو ابھی انہوں نے ایک ٹریلر ہمارا دیکھا ہے. جی بالکل, پکچر ابھی باقی انشاءاللہ ہے. یہ پارٹی بھی تو ابھی شروع ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. عوام کو شعور بہت زیادہ آ چکا ہے. عوام اپنی حفاظت خود کریں گے اور اپنے قائدین کی کریں گے. انصار اسلام کے مجاہدین وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. نون لیگ کے ایک سوال ہے خاور صاحب, میں میڈم سے کرنا چاہتا ہوں, پھر ارشد صاحب بھی آ جائیں. میڈم سوال یہ ہے کہ کیا عوام غصے میں دونوں سیاسی پارٹیوں کی پٹائی کر سکتی ہے, نون لیگ کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی؟ عوام دیکھیں پی 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 کی تو کرے نہ کرے, کیونکہ پی 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 اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پی ڈی ایم سے جدا ہوگے تو کیا ہوگا. پی 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 اگر ایسی انہوں نے حرکت کی تو اپنا ہی نقصان کریں گے. پہلے ہی فیڈرل جماعت نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان میں ان کا جانا, ان کے کچھ وہاں پہ مفادات ہیں اور ان کو مفاد وہ پرسو کرنے چاہیے, کیونکہ پی ایم ایل این نے گلگت بلتستان میں بڑے غلط فیصلے کیے ہیں اور ڈس لائل لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی 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 کو وہاں پہ کیوں نہ گین کریں, لیکن پی ایم ایل این کو ہاں پٹائی ہوگی. پی ایم ایل این کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. پی ایم ایل این اگر بیک آف ہوئی تو سب سے پہلے تو میں نہیں چھوڑوں گی. تو یہ بات ہے, یہ بات ہے, صحیح بات ہے. ہاں امید ہے نا, اب ہماری امید ہے نا. ہاں یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو کر دیا ہے, وہ پہلی سپیچ جو کر دی تھی اے پی سی کے بعد, ان کو دوسری سپیچ کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے دوسری سپیچ کی ہے. اب آئے دن وہ ایک ایسا دھماکہ کرتے ہیں, تو میاں صاحب کو تو اب وہ بیک ٹریک کیسے, دیکھیں وہ تو ایکسٹریم پوزیشن لے گئے ہیں. وہ کہاں, وہ تو پتہ نہیں لنڈن کی آب و ہوا ہے کہ ہر کوئی ایسا ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو شور کروں کہ میاں نواز شریف جتنی پاپولیرٹی, مقبولیت اب انجوائے کر رہے ہیں, دیکھیں مریم نواز شریف نے جو ایجنڈا لیا اس کی وجہ سے اور لوگ ان کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں, اور لوگ ان کی دیکھا دیکھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی مقبول ہو گئی ہیں, ہم بھی یہ کریں. تو اتنے بیوقوف نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ مریم نواز شریف, آپ کے آنے سے پہلے ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مریم نواز شریف میچورٹی دکھا رہی ہیں, وہ سن رہی ہیں, وہ یہاں اچھا ایک سوال بھی ایک اور ہے, تو ہم بیک آف ہونے نہیں دیں گے. بیک آف ہوئے تو پھر ہم بھی عمران والی حرکتیں کریں گے. بالکل آ گیا. اچھا ایک جلدی سے کوشچن ایڈ کر دوں, کیونکہ میرے ایک فیڈ میں ایک کوشچن آیا کہ میڈم سے سوال کیا جائے کہ جس خاتون کے ساتھ مل کر خان صاحب آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, ان کا نام پتہ لگ سکتا ہے؟ کوئی ایک
एक हो तो मैं बताऊं, वो जिसके वो टैक्स पकड़े गए थे, कोई एक हो तो मैं बताऊं, दो का नाम ले। एक हो तो मैं बताऊं। अच्छा नहीं, वो तो समझ टेक्स्ट है, अलहदा है, ईमेल अलहदा है, और किसी दिन इसको भी एक और एक किताब, किताब के शेप में बस लाना पड़ेगा। ये उन्होंने कहा कि एक तो डॉक्यूमेंट्री और एक किताब अगर हो जाए तो बहुत बड़ी नवाजिश होगी। डॉक्यूमेंट्री क्यों, मैं तो कह रही हूँ फुल फीचर फिल्म बनानी चाहिए किताब के ऊपर। हाँ, बोराक टाइप बना देते हैं, बोराक जैसी बोराक टाइप बना देते हैं, आखिरी एक क्वेश्चन बोराक। लेंगे पावर साहब, आखिरी अरशद साहब को ऐड करें सर। जी अरशद, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहाम खान, ये हमारे अरशद भाई हैं, इनके लिए दुआ करें, इनकी सेहत कुछ आजकल खराब है, अल्लाह शायद आसान आपकी दुआ फरमाए, इनको लग जाए। अल्लाह आसान फरमाए। जी जी दुआ करवाएं जी, वालेकुम मैडम से दुआ करवा लें। या मैं तो डेफिनेटली दुआ गो होंगी। कुछ मुझे लगता है कुछ दुआएं तो मेरी बहुत असर कर रही हैं। हाँ, सियासी दुआएं कामयाब हो रही है। जी जी अरशद भाई सवाल है आपका। जी बिल्कुल जी, सवाल करते हैं। अभी हॉस्पिटल ही गया हुआ था, तो कोई आधा पौना घंटा पहले आया हूँ, और डॉक्टर ने भी मुझे ये कहा कि यार कोविड की ये सिचुएशन है, तुम चले जाओ तो बेहतर है। तो मैंने भी मुनासिब यही समझा, पेन किलर्स दे दी उसने। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जितने जो पोशीदा लोग होते थे या पोशीदा ताकतें होती थी, उनको खोल के पब्लिक के सामने ले आए हैं, और पब्लिक जो है ना वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी हुई है कि नहीं, अब हमारे जो है ना जो इश्यूज हैं यहीं से रिजॉल्व होंगे, कि जब तक हम इन चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करते, मींस उन ताकतों को नहीं हटाते कि जो हमेशा मामलात को खराब कर देने में अपना किरदार अदा करती हैं, और लोगों को ये बात समझ में आ चुकी हुई है। क्या अब ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान की सियासत, नॉट नवाज शरीफ, नॉट PMLN, पाकिस्तान की सियासत इस चीज से पीछे हट सके? देखिए, नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है, कुछ नहीं है। तो बेसिकली तो मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं कोई नवाज शरीफ फैन हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक ही फेडरल जमात है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। फेडरल जमात तमाम प्रोविंसेस में अगर किसी की प्रेजेंस है, और मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि मरीम नवाज शरीफ की वजह से वो प्रेजेंस बड़ी है बिल्कुल लोगों की, तो PPP की तो फेडरल वो प्रेजेंस नहीं रही। केपी में PPP ने बहुत सफर किया है। बीबी के जमाने में बहुत वो बड़ी मेहनत करती थी, 8 तो चक्कर उन्होंने पारा चिनार के लगाए थे। PPP को बहुत काम करने की जरूरत है, पुख्तनख्वा में कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिलावल पॉपुलर हो रहे हैं। दूसरा, पंजाब में अपने हाथों से PPP ने बहुत बड़ी ज्यादती PPP के साथ की है, तो अभी भी बिलावल को लोग बड़ा पसंद करते हैं। जब तक मरियम नवाज शरीफ खामोश थी, जिन महीनों में खामोश थी, तो लोग बिलावल भुट्टो ने बड़ा ग्राउंड गेन किया, क्योंकि और कोई था नहीं। लेकिन फेडरल जमात के तौर पे उभरने के लिए उनको वक्त लगेगा, सहारों की जरूरत होगी। नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की या मुस्लिम लीग नून की सियासत ही रह गई है, क्योंकि PTI को देखें, PTI में बहुत अच्छे लोग हैं, PTI में बहुत नजरियाती लोग हैं, लेकिन वो आपको काबीना में नहीं नजर आते। काबीना में हार्डली कोई ऐसा शख्स है, बड़ी ज्यादती हुई है उनके साथ। और PTI जमात है नहीं, PTI एक शख्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती थी, और वो शख्स और किसी की प्रेजेंस नहीं बर्दाश्त करता। वो शाह महमूद कुरैशी की प्रेजेंस नहीं बर्दाश्त करता, वो अलीम खान को CM नहीं बनाना चाहता था। वो किसी को क्यों उस बुज़दार को रखा है, क्योंकि वो किसी के साथ लाइमलाइट अपनी शेयर नहीं कर सकता, तो उसने पार्टी कभी बनाई नहीं। वो एक मुनज़्ज़म जमात नहीं है, उनको इन सेलेक्टर्स की मदद के बगैर एक वो जलसा नहीं कर सकते। ये जो है ना कि जो स्ट्रक्चर होता है एक जमात का, तो वहां पे कोई नहीं है। इमरान अगर वहां से हटाया गया तो पीछे तो कोई जमात नहीं है, वो PTI तो नहीं होगी ना। और वो शख्स जो अपनी बीवी को नहीं बर्दाश्त कर सकता, जब बीवी उसको सपोर्ट कर रही है, मैं तो ये कह रही थी ना कि मेरा शौहर मेरा जेवर, वो उसको, उस शख्स को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये मकसद कहने का ये है कि PMLN ही अगर पीछे हटेगी तो पीछे हटेगी, और अगर पीछे हटेगी तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स अब बन गए हैं जो कि PMLN की वजह से बहुत ज्यादा आगे ही उनमें आ गई है, एंड दे वांट टू फाइट। PMLN का पीछे हटने से बहुत ज्यादा हमारे मुल्क की बका
اور سلامتی اور جو ہمارا جغرافیہ ہے اس کو اسی طرح رکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این پہ یہ ایک ایڈڈ ذمہ داری ہے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہی ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح عمران کو لایا گیا کہ کشمیر ہم سے جدا ہو جائے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا. اور یہ اس شخص کی بالکل بد درست. نصیبی ہے کہ اس کو اب کشمیر فروش کے نام سے یاد کیا جائے گا. اسی طرح اور ہمارے انٹرسٹ ہیں، بلوچستان میں ہمارے انٹرسٹ ہیں. میں بار بار آپ کو ریکوڈک کا اشارہ کر رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمارے کچھ انٹرسٹ ہیں نیلم ویلی میں، ہمارے انٹرسٹ ہیں کچھ، ہمارے انٹرسٹ ہیں سندھ میں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این واپس نہ آئی، نواز شریف ایک اسٹرانگ سینس میں واپس نہ آئے، تو ہماری جغرافیہ کو بہت زیادہ میرے بہت زیادہ تحفظات و خدشات ہیں. ریحام، پروگرام کو ریپ اپ ہم نے کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ہم تھوڑی سی بات جو کوئٹہ کے جلسے کے بارے میں بات کر لیں. کیا موڈ آپ دیکھ رہی ہیں، کیا آبزرو آپ کر رہی ہیں؟ آپ کے خیال میں میاں نواز شریف کا خطاب جو ہوگا تو پارٹی پھر شروع ہو جائے گی؟ نواز شریف کا خطاب اتنا خطرناک ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے خطاب سے پہلے ہی لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، پسینے ان کو آ رہے ہیں. اور یہ کیونکہ سارٹ آف بہت گیپ کے بعد ہے خطاب، جان بوجھ کے یہ گیپ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی کافی گیپ ہوگا. یہ ایک بہت ہی، جتنا وہ ڈرے ہوئے ہیں بالکل صحیح ڈرے ہوئے ہیں. اور یہ ایک فیصلہ کن وقت بھی ہوگا. اور یہ تقریر کوئٹہ میں ایک تاریخی جگہ ہے، بڑی سمبولک ویلیو رکھتی ہے، اور یہ سپیچ سننے والی انشاءاللہ ہوگی. اور ہم اتنے مشتاق ہیں یہ سپیچ سننے کے لیے کہ میرا خیال ہے کہ وہ جو 12 ڈھولوں والی ایک انسامبل نہیں ہوتا جو بارات سے پہلے بجایا جاتا ہے پنجاب میں، میرا خیال ہے کہ وہ ڈرم رول ہے. سو میرا خیال ہے کہ وہ ڈھولوں کے اب ہمیں آواز سنائی دے گی اپ انٹل جس وقت تک میاں نواز شریف کا سپیچ نہیں ہوتی. اور میں یہ بھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے پورا ہفتہ اتنی محنت کرائی ہے لوگوں سے. لندن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو میرا خیال ہے منڈے کو ایک ڈے آف دینا چاہیے، کیونکہ وہ اتنے لمبے آورز کام کر رہے ہیں. اور بڑے سینئر جو پولیٹیشنز ہیں، جو سینئر ان کے جن کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ بہت سپیچ کے اوپر بڑی پوری ایک پینل بیٹھا ہوا ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور بڑے لمبے آورز میں کام ہو رہا ہے. ہاں جی، بہت محنت ہو رہی ہے. دوسری یہ بات ہے، کل ہم بھی محنت کر رہے ہیں. ہم اپنی لائیو ٹرانسمیشن شروع کریں گے یہاں سے، اور تفصیلی ہوگی، لمبی ہوگی. اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں تھوڑی دیر کے لیے، ان اینڈ آؤٹ والا ہوگا، تو I mean that would be very nice and you know I will try my best جی. میں پہلے لیکن میاں نواز شریف کی اسپیچ ہی کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی میں میاں نواز شریف کی اسپیچ آج کل دیکھنے کا اتنا مزہ آ رہا ہے. ہاں، کیونکہ میں کم ہی پولیٹیشنز کی پوری اسپیچ، اکثر اسپیچز لمبی بہت ہو جاتی ہیں. مولانا صاحب کی لاسٹ اسپیچ بڑی انٹرسٹنگ تھی، وہ جو انہوں نے زبردست اسپیچ کی ہے، جو پلکوں کی انہوں نے بات کی ہے کہ پلک آنکھ میں آ جائے تو اس کو پھر نکالنا ہی پڑتا ہے، اشک بہنے شروع ہو جاتے ہیں. اور مولانا صاحب کی ایک بڑا شاعرانہ اور بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے، ایک جوش خطابت کچھ لوگ کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی ایک پویٹک طریقے سے شاعرانہ انداز میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں مولانا صاحب بھی. لیکن اور مریم نواز کی اسپیچ مجھے مریم نواز شریف کی اسپیچ اس لیے اچھی لگی کہ یہ میں جو کینڈیڈ باتیں کہہ رہی ہوں، آج بھی انہوں نے خلیج ٹائمز میں یہ بات کہی ہے اور یہ بات کرنے والی ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے ہم سیاسی پارٹی سیکھے ہیں. اور انہوں نے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ملاقات کا واقعہ، پھر بلاول کے ساتھ یہ جو ایک بڑی پرسنل قسم کی اور بڑی آف دا کف اسپیچ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ جو کہ بڑی ایک آنیسٹ ہارٹ ٹو ہارٹ انہوں نے بات کی، یہ مجھے بڑا اچھا لگا. کیونکہ یہ باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن جب انسان خود یہ بات کرتا ہے کہ میں نے 3 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے، تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے.
اور یہ میرا خیال ہے یہ سٹائل بڑا کنٹمپرری سٹائل ہے, ینگر سٹائل ہے بات کرنے کا اپنے الیکٹوریٹ سے, اور یہ اچھا سٹائل ہے, یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن جب نواز شریف اسپیچ کرتے ہیں تو پھر سیڈلی ساری اسپیچز اوور شیڈو ہو جاتی ہے. تو اچھا ہے کہ ادھر انہوں نے نہیں کی اور کوئٹہ میں وہ کریں گے, اور میرا خیال ہے وہ بخوبی واقف ہیں. اور ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز جو ہے ان سے درخواست بھی کریں گے کہ وہ کوئٹہ میں قائد اعظم کی جو ریزیڈنسی ہے جا کے ووٹ کو عزت دو کا ایک دفعہ نعرہ لگائے وہاں پہ. That would be very nice. دوسری یہ بات ہے, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق بات کر رہی تھی, آج ان کی ایک اسٹیٹمنٹ نظر سے گزری ہے. انہوں نے فرمایا کہ فوج نے پورے ملک کا کنٹرول سنبھالا ہے, ہر تحصیل میں میجر, ضلع میں کرنل, ڈویژن میں بریگیڈیئر بیٹھا ہے, اور یہ صوبے کو, پورے صوبے کو, اسپیشلی جو بلوچستان کی بات کر رہے تھے کہ فوج چلا رہی ہے. اپیکس کمیٹی میں فوجی افسر لازمی بیٹھتا ہے, ان کے سامنے ایس پی, کمشنر, ڈپٹی کمشنر بالکل بے بس ہیں, اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ فوج کو وہاں سے دستبردار ہونا چاہیے. تو دیکھیے خاور صاحب, میں کیوں خوش ہوں آج کل, اکثر لوگوں نے کتاب میری نہیں پڑھی, اور میں نے کتاب میں صرف عمران کا قصہ نہیں ہے, میں نے جو جیسے جیسے دن گزارے پاکستان میں سب کا قصہ ہے. تو میں بلوچستان, میرا بہت زیادہ محبت ہے بلوچستان سے, اور کوہ سلیمان سے ہم اپنے روٹس بھی ٹریس کرتے ہیں. مجھے بہت زیادہ ریکو ڈک کے ساتھ بہت زیادہ انٹرسٹ تھا ایز اے جرنلسٹ. میرا خیال تھا کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے جس طریقے سے اس کے ساتھ مینج ہوا ہے, اور ابھی بھی اس کے اوپر کچھ میرے تحفظات ہیں. جب میں بلوچستان گئی, اور میں بالکل جیسے خالی صاف سلیٹ ہوتی ہے, مطلب کوئی, میں کسی سے بات کیے بغیر گئی, اور میں نے یہ باتیں لکھی ہیں بلوچستان کے بارے میں کہ جب میں گئی تو میری کیا میں نے دیکھا, کیا ہو رہا تھا. لیکن مولانا صاحب جب آپ یہ بات کرتے ہیں اور اتنی تفصیلی گفتگو اور بے باک گفتگو کرتے ہیں تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. میں لکھتی ہوں کتاب میں کہ میں حیران ہوئی کہ میرے سامنے بڑے لوگ ڈنڈے بنتے تھے, سردار بنتے تھے, بڑے مختلف پارٹیز کے ساتھ. میں نے مطلب ہر پارٹی کو میں نے انٹرویو کیا, ہر حکومت میں جو تھے, جو حکومت میں نہیں تھے, ہر جگہ گئی. یعنی بلوچ سائٹ پہ گئی, پشتون سائٹ پہ گئی, ہزاراس کے ساتھ گئی, براہوی بولنے والوں, مطلب سب کچھ کور کیا. لیکن جب آئی جی ایف سی کا فون آتا تھا تو سب کی اپنا جو مردانگی تھی وہ یوں ایسے غائب ہو جاتی تھی. لگتا تھا کہ فون سے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کریں گے. تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے ان لوگوں سے جو کہ بلوچستان جا سکتے ہیں. ہر کوئی ہمت نہیں کرتا بلوچستان جانے کی, اور ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی, اور ہر کوئی ہمت نہیں رکھتا یہ باتیں کرنے کی. تو میں نے یہ بات لکھی اس وقت کہ میں حیران رہ گئی کہ یہ کوئٹہ ہے. میں تو حیران رہ گئی 2013 میں کہ مطلب جس طرح سے وہاں پہ پالیٹکس ہو رہی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن میں میں لکھتی ہوں کہ میں نے 2 صحافیوں کو کیسے, بڑے سینئر صحافیوں کو کیسے پروگرام سے اٹھایا, کیونکہ جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی وہ اس سے کترا رہے تھے, اور میں بات بلوچستان کی کرنا چاہ رہی تھی, وہ بات کچھ اور کر رہے تھے. اور میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا اپنے ایم ڈی کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ میرا پروگرام ہے, میں ایجنڈا سیٹ کروں گی, یہ نہیں. مجھے آ کے کہتے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بات کی. بلوچستان کو سیاسی حکومت اور نمائندگی دینی پڑے گی. بالکل بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, صدیوں سے ہو رہا ہے, وہ بلوچ بیلٹ کے ساتھ تو زیادتی ہے سو ہے, لیکن بلوچستان میں جو ہمارے ریسورسز ہیں, معدنیات ہیں, اور جو تافتان بارڈر پہ ہوتا ہے, یہ سب لوگ جانتے ہیں. اور میں بہت خوش ہوں کہ اچک زئی صاحب, مولانا صاحب آخری اننگز کھیل رہے ہوں گے لیکن چھکے لگا رہے ہیں, اور یہ بات کہنے والی ہے. ساتھ ہی ساتھ محسن داور کا اس جلسے میں حصہ لینا, بولنا بہت ضروری ہے, اور اس کی حمایت کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے, ضروری بات. وہ آئین کو مانتے کہ اس وقت ہم ایک مختلف دور سے گزر رہے ہیں, اور ہمیں کوئی کمپرومائز, کوئی سلوٹ نہیں کرنے چاہیے. اور ہمیں اگر سلوٹ پیش کرنا چاہیے تو جناح کے پاکستان کو آج ایک میم یا ایک پکچر چل رہی ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سونی دھرتی جو ہے اس کے پیچھے وردی ہے. بالکل ہے کہ یہ جو سونی دھرتی ہے یہ ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نے تحریک چلائی. مسلم لیگ نے آل انڈیا مسلم لیگ نے
मुहिम चलाई थी, सियासी पार्टी थी। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एक सियासी लीडर थे, वर्दी में नहीं थे। तो जिसने मुल्क तख्लीक किया है वो तो वर्दी में नहीं थे। हाँ, 1971 में जो हुआ उसके बाद जो मुल्क के 2 टुकड़े हुए वो सोनी धरती हमें वर्दी ने दी। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो ज़ियारत जाके मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म बाबा कौम को सलूट वहाँ कर बनना, वहाँ सलूट हमारा बनता है, बिल्कुल बनता है। हमें अपने रिस्पेक्ट्स पे करने चाहिए हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि वहाँ हम करें, क्योंकि हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से मिला। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा रेहम, क्या आप देख रही हैं आने वाले दिनों में कुर्बानी, या आप उसको माइनस भी कह सकती है, -1, 2, 3, कैसे देख रही हैं आप? देखें, they will all have to go। Yes। गलत बात है। -1 पे तो मैं तो कभी भी, मैं तो इन हाउस पे भी बिल्कुल, मैं तो देखिए इमरान बेचारे से क्या गिला। इमरान ने उससे कोई नहीं, कठपुतली हो गई। हमें कठपुतली निजाम नहीं चाहिए, वो लोग जो कठपुतलियां लाते हैं वो नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। इससे अच्छी कठपुतली कौन होगी? तो अभी इमरान से कोई जाती बुग़्ज़ या जाती बदला या जाती मसला तो नहीं है। जो लाए हैं उनसे मसला है, जो वोट चोरी करवाते हैं उनसे मसला है। They will all have to go। They will all have to go। ऐसे भी हक उन जर्नैलों का बनता है जिनकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी और उनको बहुत अच्छे जर्नैल है, अनएम्बिशियस किस्म के जर्नैल है हमारी फौज में, 2-3 नाम चल रहे हैं, उनको बिल्कुल कोई सियासत में इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये भी इंटरेस्ट नहीं है कि उनकी सीनियरिटी बन रही है वो चीफ बनेंगे, उनको जहाँ पे आप लगा देंगे वो खुश हैं। बट ये बात गलत है, ये बात गलत है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। रेहम खान, आखिर में आप कोई मैसेज अपने फॉलोअर्स को, अपने जो फैंस हैं वो आप उनको देना चाहेंगी कोयटा के हवाले से? एक ही मैसेज है कि लीडर से हम यही तवक्को कर सकते हैं कि वो दिलेर होके लीड करे, लेकिन अवाम को सही बात पे उसको सपोर्ट करना चाहिए है और उसके ऊपर वो दबाव भी रखना चाहिए है। मरियम नवाज पे, नवाज शरीफ पे, दीगर सियासी जमातों पे, आप ऑल्सो बिलावल भुट्टो पे, जो पीपीपी के सियासी वर्कर्स हैं वो दबाव रखें। ये नुमाइंदगी आपकी है, ये लीडर आपके हैं और लीडर आपके हक के लिए जंग लड़ रहा होना चाहिए। तो ये है, तो आप उनके ऊपर दबाव बरकरार रखें कि आप उनको बैक ऑफ ना होने दें। ये उनके लिए भी अच्छा है, ये आपके मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा है, ये मुल्क के लिए भी अच्छा है। तो अवाम को ना सिर्फ कि नाराबाजी करनी चाहिए, लेकिन उनसे मुतालबा करें, प्रेशर ऑन रखें। बहुत शुक्रिया रेहम। कल हमारी लाइव ट्रांसमिशन होगी, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हम तकरीबन 8 बजे शुरू करेंगे और हमने एक खसूसी प्रोग्राम भी किया है जस्टिस फाइज ईसा के जो केस आया है। इसमें चूंकि आज आपका प्रोग्राम था, हम कानूनी माहिरी ला सके। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के साबका सदर हैं अमानुल्लाह कनरानी साहब होंगे, हमारे अपने कानूनी माहिर रमजान राना साहब वो हमारे साथ होंगे। तो इंशाल्लाह कल महफिल जमेगी, जम के हम इकट्ठे देखेंगे कोयटा का जलसा। अल्लाह खैर आफियत रखे, खैरियत रखे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये है कि अवाम के लिए हमारी ये एक खास मैसेज है कि जो प्रोपेगेंडा के जरिए ये डराया जा रहा है कि वहाँ पे दहशतगर्दी होगी, वो होगी, आप अपने अज़म को पूरा रखें। कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर आप स्ट्रांग होंगे तो इनकी जुर्रत नहीं होगी कोई ऐसी हरकत करेंगे। इंशाल्लाह ये आखिरी लम्हात में जमहूरियत इंशाल्लाह इसका बोलबाला होगा और हम इस जद्दोजहद में हमेशा साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया हम आप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।